اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا۔ عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین اور سامعین بالخصوص بزرگان کی خدمت اقدس میں آج کے دن نزول قرآن کے دن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے امام زمانہ کے عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کا ممکنہ آخری جمعہ، ممکنہ اس لیے کہا کہ ایک جمعہ اور باقی ہے، اگر چاند ثابت نہ ہو تو پھر ایک جمعہ اور جو ہے وہ ماہ رمضان میں داخل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ایک فضیلت اپنی جگہ، اور عشرہ آخری ماہ رمضان المبارک کا ہی فضیلت اپنی جگہ۔ آج کا دن جو سب سے زیادہ باعث نزول رحمت پروردگار ہے وہ ہے نزول قرآن کا ہونا۔ دو سوروں میں نزول قرآن کا باقاعدہ تذکرہ ہے، ایک سورہ قادر جس کی تلاوت کی گئی اور دوسری سورہ دخان۔ چونکہ درمیان میں سورہ دخان کا حوالہ آ رہا ہے تو یہاں پر ایک روایت بیان کر دوں تمام سننے والوں کے لیے کہ اگر کسی جگہ جنات کا بسیرا ہو، کسی جگہ، کسی گھر میں، کسی دکان میں، یا کسی شخص پر جنات کا اثر ہو، بسیرا ہو، یا وہ جگہ متاثر ہو جنات کے وجود سے، تو پھر روایت ہے کہ ایک تعویذ ہے، تعویذ ابو دوجانہ۔ کیا تعویذ کا نام کیا ہے؟ تعویذ ابو دوجانہ۔ یہ ان کے بارے میں بیان کر دوں کہ یہ صحابی رسول تھے اور بہت جری صحابی تھے، بہت بہادر صحابی تھے، یعنی ان کی تلوار کی شہرت بہت زیادہ تھی، جنگجو۔ ایک رات سوئے تو جس حجرے میں سوئے وہاں کچھ آواز محسوس ہوئی، تو جب آواز محسوس ہوئی تو بیدار ہوئے تو دیکھا ایک عجیب الخلقت مخلوق سامنے ہے۔ بہادر تو تھے، خوفزدہ نہیں ہوئے، کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اپنے بستر سے، اس مخلوق کو، شے کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ کوئی کانٹے دار چیز ہے۔ کیا محسوس ہوا؟ کہ کوئی کانٹے دار چیز ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا، وہ چیز مثلاً آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، چلی گئی۔ جب اگلا دن آیا تو انہوں نے پورا ماجرا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا معاملہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے نزدیک آئی، جو اس کو تم نے دیکھا، وہ قوم جن سے ہے۔ ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی، قلم اور کاغذ اٹھاؤ اور جو چیز میں بتا رہا ہوں اسے لکھو۔ تو اللہ کے رسول نے ایک تعویذ، ایک دعا، گو کہ تعویذ لکھوایا، دعا ہے در حقیقت، تو وہ دعا لکھوائی، گو کہ تعویذ لکھوایا امیر کائنات مولا متقیان سے، اور کہا کہ اے
عبد و جانا، اس کو اپنے سے ہمراہ رکھ لو، ٹھیک؟ تو یہ تعویذ عبد و جانا یہ مجرب ہے ان مقامات کے لیے کہ جہاں جنات کا بسیرا ہو۔ ویسے تو یہ بات واضح رہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں جنات نہ رہتے ہوں، ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن جناتوں میں بھی چونکہ کافر اور مسلمان ہوتے ہیں، اب کافر تو کافر ہی ہے، لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں فقط شیعہ ہوتے ہیں، غیر شیعہ نہیں ہوتے، یعنی مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی، کہ ولایت کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ تو اذیت نہیں کرتے، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، یہ اذیت کرتے ہیں۔ تو ان کی اذیت سے بچنے کے لیے یہ نقصان دے رہے ہیں، تو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اس تعویذ کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہ تعویذ عبد و جانا ہے، اس کو اپنے ہمراہ رکھو، یا جو جگہ متاثر ہو اس جگہ پہ رکھو، نتیجتاً جنات کے شر سے محفوظ رہو گے۔ علماء نے اس بارے میں مزید فرمایا کہ اگر اس کی تاثیر میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ہمراہ سورہ دخان بھی تحریر کر کے ایک تعویذ بنا لیا جائے۔ کس کے ہمراہ؟ تعویذ عبد و جانا کے ہمراہ کے ساتھ ایک سورہ دخان ہے قرآن کی، جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے، اس سورہ کو بطور تعویذ لکھ کر یا فوٹو کاپی کروا کر اس کے ساتھ رکھ دیا جائے، ملا کے متاثرہ جگہ پہ رکھ دیا جائے، ایک ایسی جگہ سے جو عام انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور یہ بہت مجرب عمل ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہیں، چونکہ سورہ دخان کا تذکرہ آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو بھی آپ کے لیے بیان کر دوں۔ خلاصہ کہ دو سورے ہیں جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے، ایک سورہ قدر ہے اور دوسری سورہ مبارکہ ہے دخان۔ سورہ قدر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورہ دخان میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن نے سورہ قدر میں بیان فرمایا اللہ رب العزت کہ ہم نے اس ذکر کو، گویا کہ قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، جو کہ گزشتہ شب یعنی 23ویں شب میں، جس کا احتمال زیادہ ہے آئمہ علیہ السلام کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن میں آپ نے اعمال انجام دیے۔ پروردگار آپ کے اور ہم سب کے عبادات کو، اعمال کو، شب قدر کے اعمال کو، ماہ رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ گزشتہ شب اور تاغراتیں جن میں شب قدر کے اعمال بجا جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا یقینی ہے کہ یہی تاغراتیں؟ کہتے نہیں، احتمال پایا جاتا ہے 19، 21 اور 23 کی شبوں میں۔ البتہ 23 کی شب جو گزشتہ شب گزری، اس میں احتمال زیادہ ہے، یعنی احتمال قوی ہے کہ یہ 23 کی شب ہے، جبکہ اللہ کے رسول کا اور ائمہ علیہ السلام کا دستور یہ رہا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، گویا کہ ان کے علم میں تھا، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے کہا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، اللہم صل علیہ، اور امام سے پوچھتا ہے کہ مولا واقعاً شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس کی تائید اور تصدیق کرنے والے ہیں۔ پوچھنے والا کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو ملائکہ ہمارے ارد گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔
یہی ہے نا. تو نزول قرآن کے لیے کہا کہ دو طرف یعنی قرآن کریم میں اشارہ کیا. ایک کیا لیلۃ القدر، دوسری کیا لیلۃ المبارکہ، مبارک رات میں، قدر والی رات میں. اب اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں اس کی وجہ تسمیہ میں چند چیزیں بیان کی گئی ہیں. شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اس شب میں گزشتہ شب یا آئندہ کی باحتمال شبیں، ٹھیک، کہا ان شبوں میں انسان کے لیے یہ شب تقدیر ساز ہے. یہ شب جو ہے شب قدر کیا ہے؟ انسان کے لیے تقدیر ساز، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے. آپ جو اعمال انجام دیتے ہیں اس میں کیا دعا ہے؟ میں تمام جتنے میرے سننے والے ہیں ان کو ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی اعمال انجام دیں تو حد اقل دعاؤں کا ترجمہ ضرور پڑھیں، تاکہ پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں. حد اقل دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں. تو کیا مانگتے ہیں آپ؟ یہی تو مانگتے ہیں، پروردگار آج کی رات اس سال حج کرنے والوں میں میرا نام شامل فرما. آپ کیا مانگتے ہیں؟ ان شبوں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور پوری دعائیں نہیں، فقط چند جملے بیان کر رہا ہوں تبرکاً. پروردگار کیسا حج اور کس کا حج؟ کہا ایسے حاجی کا حج جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. توجہ ہے؟ کیسا حج جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ایسے حجاج میں میرا نام شامل فرما. پھر کیا مانگ رہے ہیں خدا سے؟ پروردگار میری عمر میں یعنی مجھے طول حیات عطا کر، میری عمر میں اضافہ فرما. پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار میرے رزق میں اضافہ فرما، جو تیری طرف سے بہترین رزق ہے. رزق کیا صرف کھانے پینے کی شے جو کا نام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. رزق نام ہے تمام تر نعمات پروردگار کے مجموعے کا. رزق میں طعام یعنی کھانا پینا بھی شامل ہے، رزق میں آل اولاد بھی شامل ہے. رزق شامل رکھتی ہے اپنے دائرے میں ہر اس چیز کو جو نعمت پروردگار قرار پاتی ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پروردگار ہمیں بہترین رزق عطا فرما. گویا کہ پروردگار بہترین اولاد عطا فرما، بہترین زوجہ عطا فرما، بہترین کاروبار عطا فرما، بہترین نعمات عطا فرما. اس سے مراد یہ ہے. تو کیا مانگ رہے ہیں خدا سے؟ پروردگار ہمیں وہ مقام عطا فرما جو تو نے اپنے بہترین لوگوں کے لیے قرار دیا ہے. گویا کہ اپنے برگزیدہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما. یہی تو دعائیں ہیں جو آپ شب قدر میں مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ یہ شب تقدیر ساز شب ہے. یہ راتیں تقدیر ساز راتیں ہیں. اسی لیے ان راتوں میں خدا سے ان دعاؤں کو، ان حاجات کو طلب کیا جاتا ہے. اذان محترم کہتے ہیں کیونکہ تقدیر ساز ہے اس لیے اس کو قدر والی راحت کا کہا گیا، لیلۃ القدر. دوسری چیز کہا اس کو کیوں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ جو بھی شخص ان عبادتوں میں یعنی ان شبوں میں عبادت پروردگار انجام دے اور مشغول میں عبادت پروردگار رہے تو یہ شب، دوسری وجہ یہ ہے، یہ شب یعنی شب قدر عبادت گزار کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتی ہے. جو شخص بھی شب قدر میں عبادت انجام دیتا ہے پروردگار کیا کرتا ہے؟ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کر دیتا ہے. اور دیگر وجہ تسمیہ بھی ہیں لیکن فقط ان دو پہ اکتفا کروں گا کیونکہ موضوع زیادہ ہیں.
اور وقت بہت کم ہے. خلاصہ پھر کیا کہا سورہ دخان میں؟ سورہ دخان میں کہا لیلۃ مبارکہ. اس ذکر کو کب نازل کیا؟ مبارک رات میں نازل کیا. ایسی مبارک رات جس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر کی رات اتنی مبارک ہے، اس لیے سورہ دخان میں کیا کہا؟ لیلۃ مبارکہ. ایسی شب ہے کہ خدا نے اس رات کو 1000 مہینے کیلکولیشن کی جائے تو تقریباً 82-83 ایئرز بنتے ہیں. یعنی ایک رات کی عبادت بہتر ہے ایک عمر انسانی سے. نارملی ایک صحت مند انسان ہوگا اس کی عمر اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے؟ 80 82 83 سال. قرآن نے شب قدر کے اعمال انجام دینے والے کو اتنا ہی اجر بلکہ اس سے زیادہ اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. اب جس نے اس شب کو پایا یعنی گزشتہ شبوں کو، وہ خوش نصیب ہے، بشارت ہے اس کے لیے. اور جس نے ان شبوں کو دنیا داری میں، دنیا طلبی میں اور بے جا کاموں میں ضائع کر دیا، گویا کہ اس نے اپنی تقدیر کو برباد کر دیا. بے شک تقدیر ساز ہے، لیکن چونکہ آخری اشرا خدا کا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں. باب رحمت بند نہیں ہوتا ہے، باب مغفرت، باب توبہ بند نہیں ہوتا ہے بلکہ کھلا ہے. کب تک؟ کہا آخری رات تک. اسی لیے ماہ رمضان المبارک کی جو آخر کی رات ہے اس کے چند اعمال بیان کیے گئے ہیں. شب قدر کے اعمال اپنی جگہ، لیکن آخری رات کے بھی چند اعمال بیان کیے گئے. مثلا اس میں سے ایک ہے غسل. غسل کرے انسان. دوسری چیز کیا ہے؟ غسل کے ساتھ ساتھ زیارت امام حسین کی تلاوت کرے. سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی طرف تاکید کی گئی ہے، اور دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ ذکر جو آپ 70 مرتبہ پڑھتے ہیں شب قدر میں 2 رکعت نماز انجام دینے کے بعد، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے آخری شب میں؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہاں ایک بات کا جواب دے دوں، اکثر شب قدر میں لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مثلا پورا نہیں کہا گیا پڑھنے کو، مطلب پورا نہیں پڑھیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پورا نہیں پڑھنا بلکہ کتنا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ. پروردگار نے شارع مقدس کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہی ہے شریعت محمدی میں کہ اسی چیز کا نام اطاعت ہے، کہ جہاں جو چیز جتنی پڑھنی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے، اور جہاں جتنا بڑھنا ہے اتنا ہی بڑھنا ہے. اپنے حد سے تجاوز کرو گے گویا کہ خدا کے مطیع پروردگار نہیں رہو گے، مطیع امام نہیں رہو گے، مطیع رسول نہیں رہو گے. اپنے حدود کو سمجھنے کے لیے ان اعمال کی طرف متوجہ کیا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج میں بہت فریش ہوں تو فجر کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لوں، نہیں، 2 رکعت کا حکم ہے تو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے. تو جب شب قدر میں ائمہ نے تعلیم دی ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، تذکرہ یعنی ذکر ہوا اعمال میں اس ذکر کا، تو کہا اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا امام نے تعلیم دی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صرف روایت ہے ایک دعا جو مفاتی میں
آخری شب کے اعمال میں ذکر ہے، میں فقط اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اے معبود، یہ ماہ رمضان المبارک ہے جس میں تو نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور وہ مہینہ ختم ہو گیا، پناہ لیتا ہوں میں تیری ذات کریم کی اے پروردگار اس سے کہ آج کی رات ختم ہو، صبح ہو جائے یا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، مجھ پر تیری کوئی سزا باقی رہ جائے۔ اب امام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، گویا کہ امام ہمارے لیے تعلیم فرما رہے ہیں امام کہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یا کوئی گناہ ہو تو مجھ اس پر عذاب دینا چاہتا ہو جس دن پیش ہوں تیری بارگاہ میں پروردگار، اس آخری شب میں جو کہ ماہ رمضان کی آخری شب ہے، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر چونکہ جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں جناب جابر سے، اے جابر، ماہ رمضان کا جب آخری عشرہ ہو اور آخری جمعے ہوں تو دیکھو اس دعا کو پڑھو۔ فقط ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، عربی عبارت کے لیے مفادی کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دے، بس اگر تو ایسا کرے تو مجھے رحم کیا ہوا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا قرار نہ دے۔ یعنی دو چیزیں اللہ کے رسول نے جناب جابر سے کہا، اے جابر، جمعے کے دن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو جمعہ ہو اس دن یہ دعا ضرور پڑھو، اور وہ دعا میں کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ دو چیزیں، پروردگار اس ماہ رمضان کو میرے لیے آخری ماہ رمضان قرار۔ یہ دعا کون کرے گا؟ یہ دعا وہی کرے گا جو مومن ہوگا، روزے دار ہوگا۔ جو بیچارہ روزے دار نہ ہو وہ تو بیچارہ ہی ہے، وہ تو کہتا ہے بس یہ جلدی سے یہ دن گزر جائیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن سارا سال انتظار کرتا ہے ایسے ہی مہینوں کا، یہ مومن کی شان ہے۔ پروردگار نے اس کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ وہ چند مہینوں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ مہینے کون سے مہینے؟ وہ مہینے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ، جب انسان اللہ کے رسول اور ان کی آل کی معرفت حاصل کرے اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت پروردگار انجام دے۔ عزیزان محترم، مومن منتظر رہتا ہے ان ایام کا، اس ماہ سیام کا، یعنی ماہ مبارک رمضان کا۔ مومن منتظر رہتا ہے کس چیز کا؟ ایام عزا کا، کہ ایام عزا آئیں اور ہم امام حسین کی عزاداری برپا کریں۔ عزیزان محترم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مومن کی روح کو تازہ کر دیتی ہیں۔ یہ دو چیزیں مومن کی روح کو تازہ کر دیتی ہیں، اور وہ شخص یقیناً مومن کہلانے کے قابل نہیں کہ جو ان ایام اور ان مہینوں کا منتظر نہ ہو۔ خلاصہ کہ وہ راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں، قرب الہی کو اختیار کرنے کی راتیں ہیں، وہ ایام جو ایام بیض ہیں، روشن دن جو انسان کے قلب کو منور کرتے ہیں، وہ بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ عید نزدیک ہے، عید ہے کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے۔ آیا عید کیسے منائیں؟ یہ بات ہم کس سے پوچھیں؟ بتائیے، یقیناً آئمہ علیہ السلام سے پوچھیں گے نا،
یا میں اپنے پڑوسی سے جا کے پوچھوں گا، یا کسی بد عقیدہ بے عمل انسان سے پوچھوں گا؟ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ کاملہ میں 45ویں دعا، کون سی دعا؟ 45۔ دعا کا نمبر کیا ہے؟ 45۔ دعا نمبر 45 میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ طویل دعا نہیں ہے، مثلا آپ 15-20 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سے بطور اقتباس 2 چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، فقط ترجمہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اس کو سماعت فرمائیے۔ جو لوگ عید کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں وہ سنیں کہ امام کی نگاہ میں عید کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اس مہینے کے رخصت ہونے سے جو قلق ہمیں ہوا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے لیے امام فرما رہے ہیں، اس کا چارہ کر اور عید اور روزے چھوڑنے کے دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے۔ روزے چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے روزے عید کو اور ان ماہ صیام کو کیا قرار دے؟ مبارک قرار دے۔ اسے ہمارے گزرے ہوئے دنوں میں بہترین دن قرار دے، جو عفو درگزر کو سمیٹنے والا، گناہوں کو محو کرنے والا یعنی مٹانے والا ہو، تو ہمیں ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو، پروردگار ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ایک جز دعا کا۔ اب اگلا حصہ، اے اللہ ہم اس روز یعنی روز فطر، عید الفطر میں، جسے تو نے اہل ایمان کے لیے عید و مسرت کا روز اور اہل اسلام کے لیے اجتماع اور تعاون کا دن قرار دیا ہے، ہر اس گناہ سے جس کے ہم مرتکب ہوئے ہوں اور ہر اس برائی سے جسے ہم پہلے کر چکے ہوں، ہر بری نیت سے جسے دل میں لیے ہوئے ہوں، اس شخص کی طرح توبہ کرتے ہیں جو گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ توبہ کے بعد خطا کا مرتکب ہوتا ہو۔ ایسی سچی توبہ تو ہر شک و شبہ سے پاک ہو، تو اب ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے راضی و خوشنود ہو جا اور ہمیں اس پر ثابت قدم فرما۔ دعا کا ترجمہ، پوری دعا آپ پڑھ سکتے ہیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ سے، جو دعاؤں کا مجموعہ ہے امام زین العابدین کی، اس میں دعا کا شمارہ کیا ہے؟ 45۔ سوال ان لوگوں سے جو عید کے دن کو عید غم مناتے، عید کے دن کو روزے غم مناتے ہیں، کہا آپ زیادہ معتبر ہیں یا امام زین العابدین؟ کس کی مانیں؟ آپ فیصلہ آپ کریں، کس کی سننی چاہیے ہمیں؟ اپنے امام کی یا ایسے عقیدہ رکھنے والے جو اسلام میں تشیع کا چہرے کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں، ان کی؟ کس کی بات ماننی چاہیے؟ امام کی نا؟ تو امام تو کہہ رہے ہیں کہ عید کا دن روز مسرت ہے، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں امام حسین سے امام زین العابدین کے مقابلے میں؟ بتائیے، ہم زیادہ محبت کرتے ہیں امام زین العابدین سے یا ہم زیادہ محبت کرتے ہیں امام علی سے؟ نہیں جناب نہیں، امام زین العابدین نعوذ باللہ اتنی محبت نہیں کرتے ہوں گے اپنے جد امام علی سے جتنی ہم کرتے ہیں۔ ہے کسی میں جرات؟ ہے کسی میں جرات؟ کوئی یہ کہے کہ نہیں امام کو اتنی محبت اپنی جد سے نہیں ہوگی جتنی ہمیں؟ لہذا اپنی حد کو تجاوز۔ روز عید دنیا کیسے مناتی ہے مجھے نہیں پتا، جتنے میرے سننے والے ہیں، کہ ایک شیعہ عید کیوں مناتا ہے، خوشی کیوں مناتا ہے، یہ دعائیں
یہ ترجمہ آپ کے لیے بیان کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ عید کس لیے منائی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم شریعت کی نہیں عقیدے کی بات کرتے ہیں، وہ عقیدہ ہی نہیں جو شریعت سے ٹکرائے۔ آل محمد کا عقیدہ ہوگا تو ہم تسلیم کریں گے، اور آل محمد کا عقیدہ خلاف شریعت نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نئی نئی چیزیں ایجاد کرو۔ آپ تو امام حسین کی شہادت کے دن بھی جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ خلاصہ لہذا امام فرما رہے ہیں اہل اسلام کے لیے اجتماع کا دن ہے، عید و روز مسرت کا دن ہے۔ اس کو میں کیوں عید مناتا ہوں جانتے ہیں؟ تمام بزرگان جانتے ہیں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑھ کر شے کیا ہے؟ سب سے عظیم ہستیاں کون ہونی چاہیے؟ یہ چلتے پھرتے کیڑے مکوڑے جو بدعقیدہ لوگ ہیں، یا کائنات کے بادشاہ جن کے پاس کائنات کا اختیار ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام؟ کون معیار ہونا چاہیے ہمارے نزدیک؟ یقیناً اہل بیت علیہ السلام۔ جو منہ پھیرے میرے نزدیک کافر ہے، جو امام کی فضیلت سے منہ پھیرے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، میں عید کیوں مناتا ہوں؟ میں عید اس لیے مناتا ہوں کیونکہ حسنین کریمین شریفین نے روز عید اپنی والدہ محترمہ ماجدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا تھا ماں آج عید کا دن ہے، ہمارے لیے لباس نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے دعا کی، اللہ نے جنت سے لباس بھیجا، بہشتی لباس، جنتی لباس، جنت کے شہزادوں کے لیے۔ دعائے زہرا قبول ہوئی، کیا یہ میرے لیے عید کا دن نہیں؟ حسنین کریمین کے لیے جنت کا لباس آیا، کیا یہ میرے لیے عید کا دن نہیں؟ خوشی کی بات نہیں؟ حسنین کریمین تو جنت کا لباس پہنے، خوشی میرے لیے بس یہی ہے کہ خدا نے اپنے محبوب ترین بندوں کو جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے لیے لباس جنت عطا کیا۔ میرے لیے عید کا دن ہے کیونکہ میری نسبت جس مکتب سے ہے اس کی بنیاد جناب زہرا ہے۔ اللہم صلی علی اب یہ کوئی نہ کہے کہ روز عید غم کا دن، نہیں، آپ اہل بیت سے بڑھ کر نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کائنات کی کوئی مخلوق حتیٰ کہ انبیاء ماں سوائے رسالت معاب کے اہل بیت سے افضل صحیح ہے۔ لہذا جب بھی عید کی رات آئے اور رؤیت ثابت ہو جائے، چاند ثابت ہو جائے، تو کیا واجب ہے؟ جو شخص گھر کا کفیل ہو، سرپرست ہو، فقیر نہ ہو، فقیر شرعی نہ ہو، اس پر واجب ہے فطرے کا نکالنا۔ ٹھیک ہے، اگر چاول زیادہ کھاتا ہے تو چاول، اگر گندم زیادہ کھاتا ہے تو گندم 3 کلو جنس گندم سے ہو یا چاول سے، اس کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی انسان جیسے ہی چاند رؤیت ثابت ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے فطرے کا نکالنا۔ یہ مسائل میں پہلے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ روز عید سے پہلے یہ چند مسائل ضروری آپ کے علم میں ہوں، خصوصاً جوانوں کے۔ کتنا ہونا چاہیے فطرہ؟ کہتے ہیں 3 کلو آٹا
یا 3 کلو چاول. اب جو چاول زیادہ کھاتا ہے وہ چاول پہ نکالے, جو آٹا زیادہ کھاتا ہے وہ تو شہر کی اغلب غذا کہا جاتا ہے, لیکن بہتر یہ جو چاول کی تو قیمت ویسے ہی زیادہ ہے, جب چاول پہ نکالے گا تو وہ آٹے سے بڑھ کر ہی ہو جائے گا. بہتر یہی ہے, قرآن کہتا ہے جب نیکی کرو تو کچھ بڑھ کر انجام دو. تو فی کس فطرہ کتنا واجب ہوتا ہے ایک شخص کا, کتنا واجب ہوتا ہے جناب؟ 3 کلو. اگر کیلکولیشن کریں تو اس وقت جہاں تک میری نالج ہے تقریباً 500 روپے آٹا بنے گا, تقریباً کم و بیش آٹا بنے گا 3 کلو آٹا. اب مجھے نہیں پتا 160 ہے یا اب اس وقت کیا چل رہا ہے, کرنٹ ریٹ جو ہے آج کل کا 160 یا 150, یعنی کم و بیش آگے پیچھے جو بھی ہوگا حدوداً جو ہے وہ 500 روپے پر نفر فی کس جو ہے, یعنی 3 کلو آٹے کے پیسے. اگر چاول ہے تو اب وہ چاول اگر مثال طور پہ 200 والا چاول نکالے, آج کل تو کم سے کم 200 کا ہی چاول ملتا ہے, تو وہ 3 کلو چاول کے حساب سے کتنا ہوگا فی کس 600 روپے. بات واضح ہو گئی. وہ بچہ جو روز شب عید پیدا ہو اس بچے کا بھی فطرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات واضح کر دوں, مسئلہ بیان کر دوں, اور وہ یہ کہ جو شخص شب عید کسی کو افطار پر بلائے اس کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہے. افطار پر آنے والوں کا افطار الگ ہے, کھانے پینے شمار ہونے والا علیحدہ شخص ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کھانے پینے والا شمار ہو, جس کو کہتے ہیں ہم ڈنر پہ آ جائیے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر ڈنر اور افطار ایک ہی ہو رہا ہے اور بلانے والی کی مراد ڈنر ہی ہے اور جانے والے کی مراد بھی ڈنر ہی ہے تو پھر ہو جائے گا. اگر صرف افطار مراد ہے تو پھر صاحب خانہ پر. پھر کہتے ہیں دے کس کو, کیا مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں دے سکتے. تمام مراجعین نے کہا یہ حق ہے خالصتاً مستحقین کا. ایک طویل موضوع ہے, لہذا اس کو میں سمیٹ رہا ہوں صرف یہ کہہ کر کہ سب سے پہلے حق ہے آپ کے بھائیوں کا, آپ کی بہنوں کا, اگر وہ فقیر شرعی ہیں. اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی نہیں ہے تو خاندان میں دیکھیں, کزنس میں دیکھیں, ان کے بچوں میں دیکھیں. اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پڑوس میں دیکھیں, پڑوس میں بھی نہیں ملتا تو دوسرے علاقوں میں دیکھیں, دوسرے علاقوں میں بھی نہیں ملتا تو شہر میں کسی جگہ دیکھیں. میں ہمیشہ یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں, لو مولانا صاحب ہمیں مستحقین نہیں ملتے. تو میں کیا کہتا ہوں اس کے جواب میں؟ وہ یہ کہتا ہوں جسے غریب بندہ نہیں ملے گا تو اسے بھلا رب کیا ملے گا؟ ہاں صحیح ہے نا. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مستحقین کہاں ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے ذات پہ سے بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. خلاصہ لہذا اپنے واجبات مالی میں سے ہے, واجبات مالی میں سے فطرہ, لہذا اس کو ضائع نہ ہونے دیں. دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کائنات تمام حاضرین کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں, جو مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عطا فرما. جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والذين المجتبى وعجة الله على الخلق أجمعين. والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باقر والعاقل جعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي أباه الصادق وسبن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من تنادر البرية المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمن وعلي بن محمد السراج المنير وإمام الغاشين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجب والغلب القائم المهدي المنتظر الحجب عدامه على خلق المهدي النبي وارث علم عظيم من البسن التي ببقاء بقية الدنيا بيوم رزق الورى بجود ثبت الأرض والسماء بيملأ الله أرزاق قسطا وعطلا كما ملي ظلم وجور عجل لنا الله معذورا وإنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. قبل اس کے کہ دوسرے خطبے کے لیے چند عرائض آپ کی خدمت میں بیان کروں. دیکھیے فطرے کا جو میں نے مسئلہ بیان کیا، رؤیت ہلال ثابت ہونے کے بعد عید سے پہلے نماز عید سے پہلے اس کا ادا کرنا واجب ہے، اور ظہر سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. تاخیر جائز نہیں. مجھ جیسا آدمی ایک مہینہ 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں پیسے جیب میں، ہاں یار پہنچا دیں گے. خدا نے آپ کو اس قابل بنایا نا، آپ کی حیثیت ایسی رکھی ہے کہ آپ اچھا کھا لیں گے، اچھا پہن لیں گے، اچھی جگہ گھوم لیں گے. یہ حق ہے ہی مسکین اور غریب کا، اس لیے تاکہ اس کی عید بھی عید ہو جائے. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ وقت پر مستحقین تک فطرہ پہنچا دیا جائے. ٹھیک. ایک چیز سہولت کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کسی کو پہلے سے سوال کیا گیا کیا پہلے سے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں، پہلے سے فطرہ نہیں دیا جا سکتا. البتہ کیلکولیشن کیجئے کہ پر نفر کتنا بن رہا ہے، کچھ بڑھا کے دیجئے. ممکن ہے کہ عید کے موقع پر ریٹ جو ہے سرکاری وہ بڑھ جائے، تو آپ جس کو فطرہ دینا چاہتے ہیں اس کو پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنی عید کے لیے لباس خرید لے، بچوں کے لیے کپڑے بنا لے، ضروریات زندگی کی چیزیں فراہم کر لے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بطور قرض دیں. فطرے کی کیلکولیشن کریں، بطور قرض مستحقین کو دیں عید سے پہلے، یعنی آج کل میں جب آپ کے لیے بہتر ہو، عید سے پہلے، تاکہ مستحقین تک فطرہ پہنچ جائے اور وہ جو مصرف فطرہ ہے اس کو کما حقہ طور پر اس سے مستفید ہو جائے جس مقصد کے لیے فطرہ رکھا گیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ دینے والے کو، یعنی جو دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرض کی نیت کرے. مستحق فطرہ کو جو فطرہ دے رہا ہے تو فطرے کی نیت نہ کرے بلکہ قرض کی نیت کرے. اور جب رؤیت ثابت ہو جائے، چاند دیکھ لے، چاند ثابت ہو جائے، تو پھر اس پیسے کو جو بطور قرض دیا ہے اس کو تبدیل کر لے فطرے کی جانب، یعنی اپنی نیت کو تبدیل کر لے کہ یہ جو پیسے میں نے فلاں شخص کو دیے تھے بطور قرض، اب میں اس کو شمار کر رہا ہوں فطرے کے طور پر. یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ پہلے مستحق فطرہ تک فطرہ پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ جو اس کا مصرف ہے فطرے کا کہ عید غریب بھی عید منا لے،
تاکہ اس کا صحیح مصرف ہو، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہتر اور باعث اجر ہوگا اس سے کہ جو تاخیر سے دیا جائے. ٹھیک. آج کا دن عالمی سطح پر بالخصوص پاکستان میں یوم القدس یعنی فلسطین کی آزادی کے لیے آواز حق کو بلند کیا جا رہا ہے. لہٰذا تمام اہل اسلام کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ آج سے 45 سال قبل ماہ رمضان المبارک نے امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک تحریر لکھی تھی، اور تحریر میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو قابض اسرائیل ہے، یہ جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اور جو قبضہ کیا ہوا ہے مسجد اقصی پر، بیت المقدس پر، اس سے نجات دلانی ضروری ہے. یعنی اس غاصب صہیونی طاقتوں سے نجات دلانا ضروری ہے. کسے؟ بیت المقدس کو، فلسطین کو. لوگ اس ایک زمانے قدیم میں بڑے اعتراض کیا کرتے تھے، یار یہ کیا بات ہوئی، ہمارے مولانا حضرات بلا وجہ فلسطینی کون سے شیعہ ہیں؟ شیعہ نہیں، مسلمان تو ہیں. دیکھیں علماء بابصیرت ہوتے ہیں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب اس بات کی طرف تاکید کی اور اس کو یوم اللہ کے طور پہ منانے کی طرف تاکید کی، آج سے 45 سال پہلے جو تحریک امام خمینی علیہ الرحمہ نے جس کا آغاز کیا، آج اس کے ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں. وہ قوم جو شیعوں کو نجس اور کافر سمجھتی تھی، آج وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور دفاع مقدس میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. چاہے لبنان کی جنگ ہو، چاہے فلسطین کی جنگ ہو، چاہے شام کی جنگ ہو. وہ لوگ، وہ لشکر، وہ گروہ جو شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، آج وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ہے بابصیرت علماء کی شروع کی ہوئی تحریک کا نتیجہ. لہذا تمام مومنین کے لیے ضروری ہے آج کے دن کو خصوصی طور پہ یوم القدس کی آزادی کے طور پہ منانا. وجہ کیا ہے، کیوں مناتے ہیں؟ ہم کوئی ہم سے سوال کرے تو بھائی آپ تو شیعہ ہیں، آپ کا کیا تعلق؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ کا تعلق مسجد امام بارگاہ سے نہیں ہوتا. کیا شیعہ کا تعلق اسلام کے شعار سے نہیں ہے؟ کیا شیعہ کا تعلق اسلام کے مقدسات سے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمایا ایک مسلمان جسم کی مانند ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مومن ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہمارا زیادہ فریضہ بنتا ہے مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کرنے. ہمارا حق زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مولا آقا سید و سردار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت میں کیا بیان فرما رہے ہیں؟ جو وصیتیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی ان ایام میں، شہادت امام علی علیہ السلام میں کیا وصیتیں؟ بیٹا، میرے بچوں، یاد رکھو ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف، اور مظلوم کی حمایت کرنا. لہذا ہمارے مولا کا حکم ہے، کوئی کہے نہ کہے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، ہم مظلوم کی حمایت کے لیے نکلیں گے، مظلوم کی حمایت کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے جائیں گے. رہتی دنیا تک جو بھی وقت کا فرعون ہے، وقت کا یزید ہے، اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اسے اظہار براعت کرتے رہیں گے. جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ظالم کے خلاف آواز حق بلند کرتے رہیں گے اور مظلوم کی حمایت کرتے رہیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ آج کے دن کو عالمی سطح پہ جیسا کہ اذان محترم، لہذا خلاصہ اور وہ یہ کہ اس بات کو سمجھیے، جو لوگ بلا وجہ فتنہ فساد کی بات کرتے ہیں کہ شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں، شیعوں کا ہی تعلق ہے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان تو مسلمان، اگر کافروں پر بھی جن پر ظلم ہوگا اور ظلم ہوگا
زیادتی ہوگی تو چاہے کافر ہو یا مسلمان ہم اس کی حمایت کریں گے. اگر ظلم کرنے والے کی مخالفت کریں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے چاہے دنیا میں. آخری بات جہاں میں ضروری سمجھتا ہوں اور یہی آخری بات ہوگی انشاءاللہ کہ جنہوں نے مملکت پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فلسطین بنا دیا ہے, کشمیر بنا دیا ہے, یعنی ہمارے بے گناہ جوانوں کو اسیر کیا ہوا ہے, میں کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لو اس سے پہلے کہ قہر پروردگار نازل ہو جائے. جب میں فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہوں, کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہوں, تو مجھ پر یہ بھی واجب ہے کہ اپنے مملکت پاکستان میں بے گناہ جو اسیر ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کروں. لہذا ہم پوری قوم مطالبہ کرتی ہے اپنے اداروں سے, اپنے حکمرانوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدا را اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے. اگر جرم ثابت ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں, اگر کوئی مجرم ہے جس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کے گناہ کی سزا ملنی ہے, لیکن اگر کوئی مجرم نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے, بے گناہ اسیر ہے, تو پھر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. دعا کرتے ہیں پالنے والے ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنات بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی عطا فرما. دشمنان اہل بیت, دشمنان اسلام, دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں زندگی جینا, امام حسین کی عزاداری میں موت نصیب فرما. پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.